أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت یہ اللہ تعالیٰ کا ہم پر احسان ہے کہ اس نے ہمیں زمانے کے امام مسیح موعود اور مہدی موعود کو ماننے کی توفیق عطا فرمائی۔ جہاں بھی اور جس معاملے میں بھی
ہمیں رہنمائی کی ضرورت ہو، کسی بات کو سمجھنے کی ضرورت ہو، قرآن کریم میں بیان فرمودہ حکمت کے موتیوں کو تلاش کرنے کی ضرورت ہو یا ان کی تلاش ہو، تو ہمیں اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے اس فرستادے کی کتب اور ارشادات مل جاتے ہیں جو ہمارے مسائل حل کرتے ہیں۔ یہ آیات جو میں نے تلاوت کی ہیں، جو میں اکثر ہم پڑھتے ہیں دوسری وقت میں، یہ آیات آتی ہیں، اس صورت میں پڑھی جاتی ہے غاشیہ۔ ان میں پہلی آیت جو میں نے پڑھی ہے، یعنی افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت، یعنی کیا تم اونٹوں کی طرف نہیں دیکھتے کہ وہ کیسے پیدا کیے گئے ہیں۔ اس کی جو تفسیر حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمائی ہے، وہ اپنی گہرائی اور خوبصورتی اور علم و عرفان اور پھر عملی حالت پر منطبق کرنے کا ایک عجیب اور جدا نقشہ کھینچتی ہے۔ آپ علیہ السلام نے اس آیت سے نبوت و امامت کی اطاعت کے مسئلے کو حل فرمایا ہے، اور نبوت اور امامت کے ساتھ جڑنے والوں کے لیے جو بنیادی چیز ہے، یعنی اطاعت اور کامل اطاعت، اس کو آپ نے ابل یعنی اونٹ کے لفظ سے یا اونٹوں کے لفظ سے جوڑ کر وضاحت فرمائی۔ بظاہر یہ عجیب سی بات لگتی ہے کہ اونٹوں اور نبوت اور امامت کی اطاعت کا کیا جوڑ ہے، لیکن جس طرح کھول کر آپ نے تشریح فرمائی ہے، اس سے اس جوڑ کا حیرت انگیز ادراک ہمیں بھی حاصل ہوتا ہے۔ آپ کی تفسیر پہلے پیش کرتا ہوں۔ فرماتے ہیں کہ قرآن شریف میں جو یہ آیت آئی ہے کہ افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت، یہ آیت نبوت اور امامت کے مسئلے کو حل کرنے کے واسطے بڑی معاون ہے۔ اونٹ کے عربی زبان میں 1000 کے قریب نام ہیں، اور پھر ان ناموں میں سے ابل کے لفظ کو جو لیا گیا ہے، اس میں کیا سر ہے؟ کیوں الجمل بھی تو ہو سکتا تھا، جمل بھی تو اونٹ کو کہتے ہیں۔ فرمایا کہ اصل بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ جمل ایک اونٹ کو کہتے ہیں، اور ابل اس میں جمع ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ کو چونکہ تمدنی اور اجمالی حالت کا دکھانا مقصود تھا، اور جمل میں جو اونٹ پر بولا جاتا ہے یہ فائدہ حاصل نہ ہوتا تھا، اس لیے ابل کے لفظ کو پسند فرمایا۔ اونٹوں میں ایک دوسرے کی پیروی اور اطاعت کی قوت ہے۔ دیکھو، اونٹوں کی ایک لمبی قطار ہوتی ہے، اور وہ کس طرح پر اس اونٹ کے پیچھے ایک خاص انداز اور رفتار سے چلتے ہیں، اور وہ اونٹ جو سب سے پہلے بطور امام اور پیش رو کے ہوتا ہے، وہ ہوتا ہے جو بڑا تجربہ کار اور راستے سے واقف ہو۔ پھر سب اونٹ ایک دوسرے کے پیچھے برابر رفتار سے چلتے ہیں، اور ان میں سے کسی کے دل میں برابر چلنے کی ہوس پیدا نہیں ہوتی، کسی کے دل میں برابر چلنے کی ہوس پیدا نہیں ہوتی، جو دوسرے جانوروں میں ہے، جیسے گھوڑے وغیرہ میں۔ گویا اونٹ کی سرشت میں اتباع امام کا مسئلہ ایک مانا ہوا مسئلہ ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے افلا ینظرون الی الابل کہہ کر اس مجموعی حالت کی طرف اشارہ کیا ہے، جبکہ اونٹ ایک قطار میں جا رہے ہوں۔ اسی طرح پر ضروری ہے کہ تمدنی اور اتحادی حالت کو قائم رکھنے کے واسطے ایک امام ہو۔ پہلی بات ہمیں یاد رکھنی چاہیے، اس سے مطابقت کے لیے
تمدنی اور اتحادی حالت کو قائم رکھنے کے لیے ایک امام ہو۔ پھر یہ بھی یاد رہے کہ یہ قطار سفر کے وقت ہوتی ہے، بس دنیا کے سفر کو قطع کرنے کے واسطے جب تک ایک امام نہ ہو انسان بھٹک بھٹک کر ہلاک ہو جاوے۔ دنیا کا بھی سفر ہے زندگی کا، اس میں ایک امام ہونا ضروری ہے جو صحیح رہنمائی کرتا رہے۔ پھر اونٹ زیادہ بارکش اور زیادہ چلنے والا ہے، اس سے صبر و برداشت کا سبق ملتا ہے۔ پھر اونٹ کا خاصہ ہے کہ وہ لمبے سفروں میں کئی کئی دنوں کا پانی جمع رکھتا ہے، غافل نہیں ہوتا۔ بس مومن کو بھی ہر وقت اپنے سفر کے لیے تیار اور محتاط رہنا چاہیے، اور بہترین زاد راہ تقویٰ ہے۔ فرمایا کہ انظر کے لفظ سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ دیکھنا بچوں کی طرح نہیں ہے، بلکہ اس سے اتباع کا سبق ملتا ہے کہ جس طرح پر اونٹ میں تمدنی اور اتحادی حالت کو دکھایا گیا ہے اور ان میں اتباع امام کی قوت ہے، اسی طرح پر انسان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اتباع امام کو اپنا شعار بناوے، کیونکہ اونٹ جو اس کے خادم ہیں ان میں بھی یہ مادہ موجود ہے۔ کیفہ خلقت میں ان فوائد جامع کی طرف اشارہ ہے جو ابل کی مجموعی حالت سے پہنچتے ہیں۔ بس اس زمانے میں جب ہمیں اللہ تعالیٰ نے اپنے وعدوں اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئیوں کے مطابق مسیح موعود کو بھیجا اور ہمیں پھر انہیں ماننے کی توفیق بھی عطا فرمائی، اور پھر آپ کے بعد خلافت کی جاری نظام سے بھی نوازا، ہمیں اس انعام کی قدر کرنی چاہیے اور اس روح کو سمجھنا چاہیے جو خلافت کے نظام میں ہے۔ حضرت مسیح علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے نام پر، میں جو مفہوم بیان کر رہا ہوں، کہ میرے نام پر افراد جماعت سے بیعت لینے والے افراد آتے رہیں گے، یعنی خلافت آپ کی نیابت میں آپ کے نام پر بیعت لے گی۔ جب آپ کے نام پر بیعت لی جا رہی ہے تو پھر خلافت کی بیعت اور اطاعت کی کڑی بھی حضرت مسیح علیہ السلام سے ملتی جا کے۔ بس یہ جو اقتباس میں نے پڑھا ہے اس میں نبوت اور امامت کا جو تعلق آپ نے ابل کی خصوصیات کے ساتھ جوڑا ہے، اس کا واضح مطلب یہ ہے کہ آپ کے بعد خلافت کے جاری نظام سے جڑے رہنے میں حضرت مسیح علیہ السلام کی بیعت میں آنے والوں کی روحانی بقا اور ترقی ہے اور جو ضمانت ہے۔ اس میں جو جماعت کی ترقی اسی صورت میں ہے جب ہم خلافت کے نظام سے جڑے رہیں گے۔ اسی میں شیطانی حملوں سے بچنے کے سامان بھی ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ امام تمہاری ڈھال ہے، بس اس ڈھال کے پیچھے رہو گے تو بچت کے سامان ہے، اور ڈھال کے پیچھے رہنا یہی ہے کہ کامل اطاعت کرو، اپنی لائنوں پر چلو، اس قطار میں چلو جو تمہارے لیے مقرر کر دی گئی ہے۔ اس سے ذرا باہر نکلے تو بھٹکنے کا خطرہ ہے، گمنے کا خطرہ ہے۔ پھر اطاعت کے لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد بھی یاد رکھنا چاہیے کہ ومن اطاع امیری فقد اطاعنی،
ومن اساء امیری فقد اساءنی، اور جس نے میرے امیر کی اطاعت کی اس نے میری اطاعت کی، اور جس نے میرے امیر کی نافرمانی کی اس نے میری نافرمانی کی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اطاعت امیر کے بارے میں اور بھی بہت سے ارشادات ہیں۔ اسی طرح قرآن کریم میں بھی متعدد جگہ اطاعت اور فرمانبرداری کے حکم دیے گئے ہیں، اس لیے کہ یہی ایک راز ہے جو جماعتی ترقی کے لیے جاننا ضروری ہے، ہر اس شخص کے لیے جاننا ضروری ہے جو جماعت سے منسلک ہے۔ بس اس بات کو سمجھنے کی افراد جماعت کو بہت زیادہ ضرورت ہے، خاص طور پر آج کل کے دور میں، جب کہ آزادی کے نام پر ان غلط خیالات کا اظہار کیا جاتا ہے کہ کیوں ہم پابندیاں کریں، کیوں ہمارے پر پابندیاں عائد ہوتی ہیں، کیوں ہمیں آزادی نہیں بعض معاملات میں۔ ایک احمدی مسلمان کو یاد رکھنا چاہیے کہ اسلام نے ہر جائز آزادی اپنے ماننے والوں کو دی ہے، اور جتنی آزادیاں اسلام میں ہیں شاید ہی کسی دوسرے مذہب میں ہوں، بلکہ نہیں ہیں اس کے مقابلے میں۔ لیکن بعض حدود جو قائم کی ہیں وہ انسان کے اپنے اخلاق کی درستی کے لیے، روحانی ترقی کے لیے، اور جماعتی یکجہتی کے لیے اور جماعتی ترقی کے لیے قائم کی گئی ہیں، اور ان کے اندر رہنا ضروری ہے۔ یہاں میں عہدیداروں کو بھی کہوں گا کہ اگر جماعتی ترقی میں ممد و معاون بننا ہے اور عہدے صرف بڑائی کی خاطر نہیں لیے گئے، اپنے اظہار کی خاطر نہیں لیے گئے، اپنی انا کی تسکین کی خاطر نہیں لیے گئے، تو اطاعت کے مضمون کو سمجھنے کی سب سے زیادہ ضرورت عہدیداروں کو ہے، ہر سطح کے عہدیداروں کو۔ اگر عہدیدار اس مضمون کو سمجھ جائیں تو افراد جماعت خود بخود اس کی طرف توجہ کریں گے، اور ہر سطح پر اطاعت کے نمونے ہمیں نظر آئیں گے۔ اونٹوں کی قطار کی پیروی کرتے ہوئے سب نظر آئیں گے، ہمیں ایک رخ پہ چلتے ہوئے نظر آئیں گے، امام کی قدم سے قدم ملاتے ہوئے چلتے ہوئے نظر آئیں گے۔ بس امیر بھی، صدر بھی اور دوسرے عہدیدار بھی پہلے اپنے جائزے لیں کہ کیا ان کی اطاعت کے معیار ایسے ہیں کہ ہر حکم جو خلیفہ وقت کی طرف سے آتا ہے اس کی بلا چنو چرا تعمیل کرتے ہیں، یا اس میں تعویلیں نکالنے کی کوشش کرتے ہیں یا اس میں لگ جاتے ہیں۔ اگر تعویلیں نکالتے ہیں تو یہ اطاعت نہیں۔ روایات میں ایک واقعہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا آتا ہے، جب گلی میں چلتے ہوئے آپ کے ایک صحابی عبداللہ بن مسعود نے بیٹھ جاؤ کی آواز سنی اور بیٹھ گئے۔ آواز سن کر یہ نہیں کہا کہ یہ حکم تو اندر مسجد والوں کے لیے، بلکہ آواز سنی اور بیٹھ گئے، اور بیٹھے بیٹھے مشکل سے قدم قدم مسجد کی طرف بڑھنا شروع کیا۔ کسی پوچھنے والے نے پوچھا، یہ کہا یہ آپ کو کیا ہوا جو اس طرح گھسٹ رہے ہیں؟ آپ نے یہی جواب دیا کہ اندر سے مجھے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ آواز آئی تھی کہ بیٹھ جاؤ، میں بیٹھ گیا۔ پوچھنے والے نے کہا یہ حکم تو اندر والوں کے لیے تھا۔ آپ نے جواب دیا مجھے اسے غرض نہیں کہ یہ اندر والوں کے لیے ہے یا باہر والوں کے لیے، یہ سب کے لیے۔ میرے کان میں
اللہ کے رسول کی آواز پڑی اور میں نے اطاعت کی، بس یہی میرا مقصد ہے۔ بس یہ معیار ہیں اطاعت کے جو ہمیں حاصل کرنے کی ضرورت ہے۔ بعض عہدیدار خلیفہ وقت سے جب کوئی ہدایت آتی ہے تو اس پر عمل بھی کر لیتے ہیں، لیکن بڑے انکباس سے، نہ چاہتے ہوئے یہ عمل کرتے ہیں، اور نہ چاہتے ہوئے عمل کرنا کوئی اطاعت نہیں ہے۔ اطاعت وہی ہے جو فوری طور پر کی جائے۔ اپنی رائے رکھنا کوئی بری بات نہیں ہے، لیکن جب کسی معاملے میں خلیفہ وقت کا فیصلہ آ جائے کہ یوں کرنا ہے، تو پھر اپنی رائے کو یکسر بھلا دینا ضروری ہے۔ حضرت مرزا بشیر احمد صاحب فرمایا کرتے تھے کہ میں بعض معاملات میں اپنی رائے رکھتا ہوں اور اپنی طرف سے دلیل کے ساتھ خلیفۃ المسیح کو اپنی رائے پیش کرتا ہوں، لیکن اگر میری رائے رد ہو جائے تو کبھی مجھے خیال بھی نہیں آیا کہ کیوں یہ رد ہوئی ہے یا میری رائے کیا تھی، پھر میری رائے وہی بن جاتی ہے جو خلیفہ وقت کی رائے ہے۔ پھر کامل اطاعت کے ساتھ اس حکم کی بجاوری پر میں لگ جاتا ہوں جو خلیفہ وقت کو نے دیا تھا۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں کہ وہ سال کی طرح اپنے آپ کو امام کے ہاتھ میں دو۔ جس طرح مردہ اپنے آپ کو ادھر ادھر نہیں کر سکتا، حرکت نہیں کر سکتا، اس کو نہلانے والا اس کو حرکت دے رہا ہوتا ہے، اسی طرح کامل اطاعت والے کا فرض ہے کہ اپنے آپ کو امام کے ہاتھ میں دے دیں۔ اور جب یہ معیار ہوگا تو تبھی عہد بیعت نبھانے والے بن سکیں گے، تبھی اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے اطاعت کے معیاروں کو حاصل کرنے والے بن سکیں گے۔ بس ہم میں سے ہر ایک کو جس نے بیعت کا عہد کیا ہے نہ صرف یہ سوچ پیدا کرنی ہوگی بلکہ اپنے عمل سے اس کا ثبوت دینا ہوگا۔ اپنے نمونے نئے آنے والوں کے لیے بھی اور اپنی اولادوں کے لیے بھی قائم کرنے ہوں گے۔ نوجوانوں کو بھی اپنے نمونے بڑوں کو دکھانے کی ضرورت ہے، یعنی بڑے اپنے نمونے قائم کریں جو ان کے بچے اور نوجوان دیکھیں اور سیکھیں۔ اور سب سے بڑھ کر یہ معیار اوپر سے لے کر نیچے تک ہر عہدیدار کو دکھانا ہوگا، قائم کرنا ہوگا۔ یہاں بعض ذہنوں میں کبھی کبھی یہ سوال اٹھتا ہے، اگر وہ باتیں صحیح ہیں، میں سوال کی بات کر رہا ہوں، یہ سوال جو مجھ تک پہنچے ہیں یہ صحیح ہیں، اگر یہ باتیں کہ یہ سوال اٹھانے والے کہ کامل اطاعت شاید نقصان دہ ہے، اور یہ سوچ ایسے لوگوں کی شاید اس لیے ہے جو کامل اطاعت کو نقصان دہ سمجھتے ہیں کہ یہاں جرمنی میں ہٹلر نے اپنے ہر حکم کو منوایا اور ڈکٹیٹر بن کے رہا، اس لیے دوسری جنگ عظیم میں یہ تصور ہے، یہ تاثر ہے کہ اس وجہ سے ہماری جرمنی کی شکست بھی ہوئی، ان کو نقصان اٹھانا پڑا، سبکی اٹھانی پڑی۔ میں یہاں ہر احمدی اور ہر نئے آنے والے اور ہر نوجوان پر واضح کرنا چاہتا ہوں کہ امامت اور خلافت اور ڈکٹیٹرشپ میں بڑا فرق ہے۔ خلافت زمانے کے امام کو ماننے کے بعد
قائم ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ کے وعدوں کے مطابق قائم ہوئی ہے، اور ہر ماننے والا یہ عہد کرتا ہے کہ ہم خلافت کے نظام کو جاری رکھیں گے۔ دین میں کوئی جبر نہیں ہے۔ جب اپنی خوشی سے دین کو مان لیا تو پھر دین کے قیام کے لیے اس عہد کو نبھانا بھی ضروری ہے جو خلافت کے قیام کے لیے ایک احمدی کرتا ہے، اور جو قومی یکجہتی کے لیے وحدت کے لیے ضروری ہے۔ خلافت کی اطاعت کے عہد کو اس لیے نبھانا ہے کہ ایک امام کی سرکردگی میں خدا تعالی خدا تعالیٰ کی حکومت کو دنیا کے دلوں میں بٹھانے کی مشترکہ کوشش کرنی ہے۔ دوسرے مسلمان جو ہیں، جو بغیر امام کے ہیں، اور جماعت احمدیہ جو ہے کی کوششیں جو ہیں جو خلافت سے وابستہ ہو کر ہو رہی ہیں، یہ سب کوششیں جو خلافت سے وابستہ ہو کر ہو رہی ہیں، ان کی کامیابی کے نتائج بتا رہے ہیں کہ اسلام کی حقیقی تعلیم کے ساتھ، حقیقی تعلیم دوسرے مسلمانوں کے پاس بھی ہے، لیکن اسلام کی حقیقی تعلیم کے ساتھ ان نتائج کا حصول، کامیابی کا حصول خلافت کی لڑی میں پروئے جانے کی وجہ سے۔ پھر خلافت کا مقصد حقوق العباد کی ادائیگی کی طرف بھرپور توجہ دینا ہے، ان حقوق کو منوانا اور قائم کرنا، اور مشترکہ کوشش سے ان کی ادائیگی کی کوشش کرنا ہے۔ دین کو دنیا پر مقدم رکھنے کے لیے افراد جماعت میں یہ روح پیدا کرنا ہے، ان کو توجہ دلانا ہے کہ دین بہرحال دنیا سے مقدم رہنا چاہیے، اور اسی میں تمہاری بقا ہے، اسی میں تمہاری نسلوں کی بقا ہے۔ یہ ایک روح پھونکنا بھی خلافت کا کام ہے۔ توحید کے قیام کے لیے بھرپور کوشش، یہ بھی خلافت کا کام ہے۔ جبکہ دنیاوی لیڈروں کے تو دنیاوی مقاصد ہیں، ان کو تو اپنی دنیاوی حکومتوں کی سرحدوں کو بڑھانا کام ہے ان کا، اسی کی ان کو فکر پڑی رہتی ہے۔ ان کا تو سب کو اپنے زیر نگین کرنا کام ہے۔ دنیا میں آپ دیکھیں، اپنے ملکوں کی حدوں سے باہر نکل کر بھی دوسرے ملکوں کی آزادیوں پر قبضہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، چاہے وہ ڈکٹیٹر ہوں یا سیاسی حکومتیں ہوں۔ دنیاوی لوگوں کو تو یہ کام ہے۔ ان کا تو جھوٹی اناؤں اور عزتوں کے لیے انصاف کی دھجیاں اڑانا کام ہے، جو ہمیں مسلمان دنیا میں بھی نظر آتی ہے اور باقی دنیا میں بھی۔ کون سا ڈکٹیٹر ہے جو اپنے ملک کی رعایا سے ذاتی تعلق بھی رکھتا ہو؟ خلیفہ وقت کا تو دنیا میں پھیلے ہوئے ہر قوم اور ہر نسل کے احمدی سے ذاتی تعلق ہے۔ ان کے ذاتی خطوط آتے ہیں جن میں ان کے ذاتی معاملات کا ذکر ہوتا ہے۔ ان روزانہ کے خطوط کو ہی اگر دیکھیں تو دنیا والوں کے لیے ایک یہ ناقابل یقین بات ہے۔ یہ خلافت ہی ہے جو دنیا میں رہنے والے ہر
احمدی کی تکلیف پر توجہ دیتی ہے۔ ان کے لیے خلیفہ وقت دعا کرتا ہے۔ کون سا دنیاوی لیڈر ہے جو بیماروں کے لیے دعائیں بھی کرتا ہو؟ کون سا لیڈر ہے جو بچیوں کے، اپنی قوم کے بچیوں کے رشتوں کے لیے بے چین اور ان کے لیے دعا کرتا ہو؟ کون سا لیڈر ہے جس کو فکر ہو بچوں کی تعلیم کی؟ حکومت بے شک تعلیمی ادارے بھی کھولتی ہے، صحت کے ادارے بھی کھولتی ہے، تعلیم تو مہیا کرتی ہے، لیکن بچوں کی تعلیم جو دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں ان کی فکر صرف آج خلیفہ وقت کو، جماعت احمدیہ کے افراد ہی وہ خوش قسمت ہیں جن کی فکر خلیفہ وقت کو رہتی ہے کہ وہ تعلیم حاصل کریں۔ ان کی صحت کی فکر خلیفہ وقت کو رہتی ہے۔ رشتے کے مسائل ہیں، غرض کہ کوئی مسئلہ بھی دنیا میں پھیلے ہوئے احمدیوں کا، چاہے وہ ذاتی ہو یا جماعتی، ایسا نہیں جس پر خلیفہ وقت کی نظر نہ ہو اور اس کے حل کے لیے وہ عملی کوشش کے علاوہ اللہ تعالیٰ کے حضور جھکتا نہ ہو، اسے دعائیں نہ مانگتا ہو۔ میں بھی اور میرے سے پہلے خلفاء بھی یہی کچھ کرتے رہے۔ میں نے ایک خاکہ کھینچا ہے بے شمار کاموں کا جو خلیفہ وقت کے سپرد خدا تعالیٰ نے کیے ہیں اور انہیں اس نے کرنا ہے۔ دنیا کا کوئی ملک نہیں جہاں رات سونے سے پہلے چشم تصور میں نہ پہنچتا ہوں اور ان کے لیے سوتے وقت بھی اور جاگتے وقت بھی دعا نہ ہو۔ یہ میں باتیں اس لیے نہیں بتا رہا کہ کوئی احسان ہے، یہ میرا فرض ہے۔ اللہ تعالیٰ کرے کہ اس سے بڑھ کر میں فرض ادا کرنے والا بنوں۔ کہنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ خلافت اور دنیاوی لیڈروں کا موازنہ ہو ہی نہیں سکتا، یہ ویسے ہی غلط ہے۔ بعض دفعہ دنیاوی لیڈروں سے باتوں میں جب میں صرف ان کو روزانہ کی ڈاک کا ہی ذکر کرتا ہوں کہ اتنے خطوط میں دیکھتا ہوں، لوگوں کے ذاتی بھی اور دفتری بھی، تو حیران ہوتے ہیں کہ یہ کس طرح ہو سکتا ہے۔ بس کسی موازنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ بعض لوگوں کی اس غلط فہمی کو بھی دور کر دوں، گو کہ پہلے بھی میں شرائط بیعت کے خطبات کے ضمن میں اس کا تفصیلی ذکر کر چکا ہوں کہ ہر احمدی خلیفہ وقت سے اس کے معروف فیصلہ پر عمل کرنے کا عہد کرتا ہے۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ معروف کی تعریف انہوں نے خود کرنی ہے۔ ان پر واضح ہو کہ معروف کی تعریف اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کر دی ہے، یہ پہلی تعریف ہو چکی ہے۔ معروف فیصلہ وہ ہے جو قرآن اور سنت کے مطابق ہو۔ جس خلافت نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئی کے مطابق علی منہاج نبوت کو قائم ہونا ہے، اس طریق کے مطابق چلنا ہے جو نبوت قائم کر چکی ہے، اور پھر حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کے ارشاد کے مطابق یہ دائمی بھی ہے جو آپ کے کام کو آگے چلانے کے لیے ہے۔ وہ قرآن و سنت کے منافی یا خلاف کوئی کام کر ہی نہیں سکتی، اور یہی معروف ہے۔ معروف سے یہاں یہ مراد ہے۔ بس اطاعت کے بغیر اور کوئی راستہ نہیں ہے دوسروں کے لیے، یا پھر
قرآن و سنت سے جو اختلاف کرنے والے ہیں یہ ثابت کریں کہ خلیفہ وقت کا فلاں فیصلہ یا فلاں کام قرآن و سنت کے منافی ہے، یا یہ بھی بتا دوں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا ہے کہ خلفائے راشدین کے فیصلے اور عمل اور سنت بھی تمہارے لیے قابل اطاعت ہیں، ان پر چلو۔ بس یہ ثابت کرنے کے لیے کہ فیصلے غلط ہیں بہت کچھ سوچنا ہوگا پہلے۔ جماعت میں رہتے ہوئے اگر کوئی بات کرنی ہے تو پھر ادب کے دائرے میں رہتے ہوئے خلیفہ وقت کو لکھنا ہوگا، لکھنے کی اجازت ہے، ادھر ادھر باتیں کرنے کی اجازت نہیں، یہاں سے وہاں بیٹھ کر غلط قسم کی افواہیں پھیلانے کی اجازت نہیں، تاکہ اگر سمجھنے والے کی سمجھ میں غلطی ہے تو خلیفہ وقت اس کو دور کر سکے، اور اگر سمجھے کہ جماعت کے سامنے بھی رکھنے کی ضرورت ہے اس غلطی کو تو تمام جماعت کو بتائے۔ جماعت جب بڑھتی ہے تو منافقین بھی اپنا کام کرنا چاہتے ہیں، حاسدین بھی اپنا کام کرتے ہیں۔ خلافت سے سچی وفا یہ ہے کہ ان کے منصوبوں کو ہر سطح پر ناکام بنائیں اور خلافت سے جو بزنیاں بعض پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں ان کو اپنے قریب بھی نہ پھٹکنے دیں۔ حضرت مولوی شیر علی صاحب کا ایک واقعہ ہے، جب قرآن کریم کا ترجمہ انگلش میں کرنے کے لیے وہ لندن آ رہے تھے تو بمبئی سے غالباً ان کی روانگی تھی، وہاں پہنچے تو جمعہ کا دن آ گیا، جماعت نے درخواست کی کہ آج جمعہ ہے آپ جمعہ پڑھائیں۔ قادیان سے آئے ہیں، بزرگ ہیں، صحابی ہیں، ہم بھی کو فیض پالے آپ سے، نہ جماعت والے آپ کو جانتے تھے، کوئی پہلے کبھی دیکھا تھا، نہ آپ جانتے تھے کسی کو۔ آپ نے خطبہ دیا کہ دیکھو تم مجھے جانتے نہیں ہو، بعضوں نے مجھے دیکھا بھی نہیں ہوا، تم نے مجھے جمعے کے لیے کھڑا کر دیا، آج اپنا امام بنا دیا۔ اسلامی تعلیم یہ ہے کہ اگر امام نماز پڑھاتے ہوئے غلطی کرے تو تم نے سبحان اللہ کہہ دینا، اگر امام اپنی اصلاح کر لیتا ہے اس سبحان اللہ پہ تو ٹھیک ہے، تمہارا کام اگر وہ اصلاح نہیں کرتا اسی طرح اپنے عمل جاری رکھتا ہے تو تمہارا کام کامل اطاعت کرتے ہوئے اس کے ساتھ اٹھنا اور بیٹھنا ہے، تمہارا کوئی حق نہیں بنتا کہ تم اپنے طور پہ نماز پڑھنی شروع کر دو۔ اسی طرح تم نے بیٹھنا ہے، اسی طرح اٹھنا ہے، اسی طرح جھکنا ہے۔ بس آگے انہوں نے فرمایا کہ جب عارضی امامت میں اطاعت کا یہ معیار ہے، اس کی اتنی پابندی ہے، تو خلیفہ وقت کی بیعت میں آ کر جو تم عہد کرتے ہو اور خود خوشی سے عہد کر کے شامل ہوتے ہو اس میں کس قدر اطاعت ضروری ہے، جبکہ تم نے خود سوچ سمجھ کر یہ بیعت کی ہے۔ بس یاد رکھیں عہد بیعت پورا کرنے کے لیے اطاعت انتہائی اہم ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اطاعت ایک ایسی چیز ہے کہ اگر سچے دل سے اختیار کی جائے تو دل میں ایک نور اور روح میں ایک لذت اور روشنی آتی ہے۔ مجاہدات کی اس قدر ضرورت نہیں، مجاہدات کی اس قدر ضرورت نہیں ہے جس قدر اطاعت کی ضرورت ہے، مگر ہاں یہ شرط ہے کہ سچی اطاعت ہو، اور یہی ایک مشکل امر ہے۔ اطاعت میں اپنے ہوائے نفس کو ذبح کر دینا ضروری ہوتا ہے، بدوں اس کے اطاعت ہو ہی نہیں سکتی، اور ہوائے نفس ہی ایک ایسی چیز ہے جو بڑے بڑے
مواحدوں کے قلب میں بھی بت بن سکتی ہے۔ بڑے بڑے توحید کا دعویٰ کرنے والے جو ہیں وہ بھی اطاعت سے بعض دفعہ باہر نکل جاتے ہیں، بت بنا بیٹھتے ہیں۔ فرمایا کوئی قوم نہیں کہلا سکتی اور ان میں ملت اور یگانگت کی روح نہیں پھونکی جاتی جب تک کہ وہ فرما برداری کے اصول کو اختیار نہ کریں۔ فرماتے ہیں کہ اختلاف رائے کو چھوڑ دیں اور ایک کی اطاعت کریں جس کی اطاعت کا اللہ نے حکم دیا ہے، پھر جس کام کو چاہتے ہیں وہ ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ہاتھ جماعت پر ہوتا ہے، اس میں یہی تو سر ہے۔ اللہ تعالیٰ توحید کو پسند فرماتا ہے اور یہ وحدت قائم نہیں کی جا سکتی جب تک اطاعت نہ کی جاوے۔ تاریخ اسلام میں ہم دیکھتے ہیں کہ صحابہ نے کامل اطاعت کی وجہ سے اپنے گردنیں کٹوانے سے بھی دریغ نہیں کیا اور چند سالوں میں دنیا میں اسلام کو پھیلا دیا۔ یہ اطاعت کی وجہ تھی۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جنگوں سے اسلام پھیلا ہے، بلکہ مطلب یہ ہے کہ تبلیغ بھی انہوں نے کی۔ اگر کہیں جنگوں کا سامنا ہوا تو دشمن کی کثرت اور تعداد اور حملے انہیں اپنے کام سے روک نہیں سکے۔ اطاعت کی روح ان میں تھی تو کثیر دشمن کے سامنے بھی اگر ضرورت پڑی تو کھڑے ہو گئے۔ اور اس کے مقابلے میں ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت موسیٰ کے ماننے والوں نے اطاعت کا نمونہ نہ دکھا کر 40 سال تک اپنے آپ کو انعام سے محروم رکھا۔ بس اگر ترقی کرنی ہے تو اس زمانے کے لیے اس زمانے کا جو جہاد ہے، جو اپنی تربیت کا جہاد ہے، اور پھر وہ جہاد ہے جو تبلیغ کے ذریعے ہونا ہے، خلیفہ وقت کے پیچھے چل کے ہونا ہے، اس کی پابندی کرنی ہوگی، اسی طرح عمل کرنا ہوگا جس کی مثال حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے ابل یعنی اونٹوں کی مثال سے واضح فرمائی۔ اپنی فطرت ثانیہ اطاعت کو بنانا ہوگا، بلکہ ہر چیز پر اطاعت امام کو فوقیت دینی ہوگی۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی تفسیر کی روشنی میں مزید آگے بڑھاتا ہوں بات کہ ہلاکت سے بچنے اور بھٹکنے سے بچنے کے لیے اپنے اطاعت کے اعلیٰ معیاروں پر اپنی اطاعت کے اعلیٰ معیاروں پر رکھنے کی ضرورت ہے۔ خلافت کے ساتھ جڑ کر ہی صبر کے ساتھ مشکلات میں سے گزرا جا سکتا ہے۔ یہ بھی اپنے فرمایا جو مشکلات میں سے گزر سکتے ہیں، تو صبر کے ساتھ مشکلات میں سے خلافت کے ساتھ جڑ کر ہی گزرا جا سکتا ہے۔ مخالفین احمدیت جتنا بھی ہمیں دبائیں گے، ہمیں اپنے زوم میں جتنا بھی دبانے کی کوشش کریں گے، مشکلات میں ڈالیں گے، اپنے زوم میں ہمارے ختم کرنے کی آخری کوششیں کریں گے، اللہ تعالیٰ ہمیں اس کے باوجود ہماری منزلوں کی طرف انشاءاللہ تعالیٰ لے جاتا چلا جائے گا، لیکن شرط یہی ہے کہ اطاعت اور کامل اطاعت۔ آج ہم دیکھتے ہیں دوسرے مسلمان بھی بے شک قرآن و سنت کو ماننے اور عمل کا دعویٰ کرتے ہیں، جیسے میں پہلے ہی بیان کیا، لیکن ہمیں ان میں صبر اور برداشت نظر نہیں آتی، سوائے اسلام کو بدنام کرنے کے۔ اور کیا کام یہ لوگ کر رہے ہیں؟ بس یہ آج صرف حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی جماعت کا ہی طرح امتیاز ہے کہ صبر اور برداشت کے ایسے نمونے قائم کر رہے ہیں جو قابل رشک ہیں۔
تکلیفوں کو برداشت کرنے کے ایسے نمونے دکھا رہے ہیں جو کہ دور اول کے مسلمانوں میں نظر آتے ہیں، اور وآخرین منہم لما یہلکوا بہم کا مضمون واضح ہو جاتا ہے اس زمانے کے لیے بھی۔ پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اونٹ سفر کے لیے پانی جمع رکھتا ہے، اس بات سے غافل نہیں ہوتا کہ میں نے ضرورت کے وقت پانی کی کمی کو کس طرح پورا کرنا ہے۔ پانی جمع رکھتا ہے تاکہ ضرورت کے وقت وہ پانی کام آئے۔ آپ نے فرمایا کہ مومن کو بھی ہر وقت سفر کے لیے تیار اور محتاط رہنا چاہیے، اور یہ تیاری اور احتیاط کس طرح ہوگی؟ یہ ذات راہ کے ساتھ ہے، ذات راہ رکھنے سے ہوگی۔ اور مومن بھی اس دنیا میں، جیسا کہ میں نے پہلے کہا، مسافر کی طرح ہے، اور بہترین ذات راہ مومن کے لیے تقویٰ ہے۔ بس اپنے اعمال اور اپنی عبادتوں کے وہ رنگ ہمیں دینے کی ضرورت ہے، اعمال کو اور اپنی عبادتوں کو وہ رنگ ہمیں دینے کی ضرورت ہے جو ہمارے لیے بہترین ذات راہ ثابت ہوں۔ اس زمانے کے امام کو مان کر روحانی پانی ہمیں میسر آ گیا، اس کو سنبھالنا اور اس سے فائدہ اٹھانا اب ہمارا کام ہے۔ بس اس حقیقت کو بھی ہر احمدی کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ کیا یہ خوش قسمت ہیں وہ جو کامل اطاعت کے ساتھ امام وقت کی باتوں کو سنتے ہیں اور ان پر عمل کرتے ہیں، اور یہی باتیں ہیں جو پھر خلافت کے انعام سے بھی فیض پانے والا بناتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں خلافت کے فیض سے فیض پانے والے وہی بتائے ہیں جو عمل صالح کرنے والے ہیں، عبادت کرنے والے ہیں، توحید کو قائم رکھنے والے ہیں، اور یہی وہ لوگ ہیں جو تقویٰ پر چلنے والے کہلاتے ہیں۔ بس ان باتوں کو سامنے رکھتے ہوئے ہم کس طرح کہہ سکتے ہیں کہ خلافت میں کبھی دنیاوی مقاصد ہو سکتے ہیں، یا خلافت کا مقصد بھی دنیاوی مقاصد کی طرح ہے یا دنیا داروں کی طرح ہے؟ دنیاوی مقاصد حاصل کرنے والوں کا روحانیت سے کوئی واسطہ نہیں ہوتا، وہ تو تمام دنیاوی ساز و سامان کے ساتھ بھی بسا اوقات کامیاب نہیں ہوتے۔ ان کے دنیاوی مقاصد پورے نہیں ہوتے۔ کامیابی تو وہی ہے نا جو آخری فتح مل جائے، وہ ان کو حاصل نہیں ہوتی۔ لیکن خدا تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے والوں اور تقویٰ پر چلنے والوں کا مقصد دنیاوی ہار جیت نہیں ہے، بلکہ کامل اطاعت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنا اور تقویٰ میں بڑھنا ہوتا ہے۔ ہمارا مقصد خدا تعالیٰ کی حکومت دنیا میں قائم کرنا ہے، کوئی ذاتی نفع رسانی نہیں ہے، توحید کا جھنڈا لہرانا ہے۔ ہم نے دنیا کے دل جیت کر دنیا کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے تلے لانا ہے۔ اسی مقصد کے لیے ہمارے تبلیغی پروگرام ہے اور دوسرے پروگرام۔ اس کے حصول کے لیے ہماری دعاؤں کی طرف توجہ ہے اور ہونی چاہیے۔ بس خلافت تو ان مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے کام کر رہی ہے، لیکن جیسا کہ میں نے کہا، اس کے لیے اس روح کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ خلافت ہے کیا، اور یہ بات اسی وقت سمجھ آئے گی جب کامل اطاعت پر یقین پیدا ہوگا۔ کوئی جتنا بھی اپنے آپ کو عالم، مدبر یا مقرر سمجھتا ہے، اگر اطاعت نہیں ہے تو نہ ہی جماعت احمدیہ میں اس کی کوئی جگہ ہے، نہ ہی اس کا یہ علم اور عقل دنیا کو کوئی روحانی فائدہ پہنچا سکتی ہے۔
حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے اس فکرے کو ہمیں ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ انسان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اتباع امام کو اپنا شعار بناوے. بس جب مکمل طور پر خلیفہ وقت کی پیروی اور اطاعت اختیار کر لیں گے، خلیفہ وقت کی طرف سے ملنے والی ہدایات اور حکموں پر عمل کریں گے اور ان کی توجیہیں اور تعویلات نکالنی بند کر دیں گے، تو علم بھی اور عقل بھی اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرتے ہوئے ثمر آور ہوگی اور پھل پھول لائے گی. حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی اس تفسیر پر بنیاد رکھتے ہوئے جب ہم باقی جو آیات ہیں جو میں نے تلاوت کی تھیں ان کو بھی دیکھیں تو مزید کھلتا ہے کہ روحانی آسمان کی بلندیوں کو بھی انسان اسی وقت چھو سکتا ہے جب اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم کے مضمون کو سمجھیں. اور جیسا کہ میں نے کہا، عہدیداران اپنے آپ کو اولی الامر سمجھ کر اپنی اطاعت کروانے کی کہ اس وقت تک حقدار نہیں کہلا سکتے جب تک خلافت کی کامل اطاعت اپنے اوپر لاگو نہیں کرتے اور تعویلیں کرنے سے پرہیز نہیں کرتے، بلکہ خلیفہ وقت کے ہر لفظ کو اپنے لیے قابل اطاعت سمجھ کر اس پر عمل کریں. بعض دفعہ بعض معاملات تحقیق کے لیے جب بھیجے جائیں تو پہلے یہ کوشش ہوتی ہے کہ یہ پتہ کرو کہ شکایت کس نے کی ہے، بجائے اس کے کہ یہ دیکھا جائے کہ وہ بات سچ ہے یا غلط ہے. اگر تحقیق میں سچی ہے تو اس کے لیے اس کا مداوع ہونا چاہیے، اس کا حل ہونا چاہیے، اور جو بھی کمی ہے اس کو پورا ہونا چاہیے. اور غلط ہے تو پھر رپورٹ دے دی جائے کہ غلط ہے، کسی نے یوں بات کر دی. تحقیق بعد میں کی جاتی ہے، پہلے اس شخص کا پتہ کھوج لگانے کی کوشش کی جاتی ہے کون ہے وہ یا کون نہیں ہے. اس سے کسی عہدیدار کو غرض نہیں ہونی چاہیے کہ کس نے شکایت کی یا کس نے کی اطلاع دی. آپ کا کام یہ ہے کہ جو رپورٹ بھیجی جائے، رپورٹ کے لیے کوئی بات بھیجی جائے، اس پہ تحقیق کریں اور اطلاع دیں. جہاں خلیفہ وقت کسی حکم کی واضح طور پر سمجھنا ہے، جیسے کہ پہلے میں نے کہا ہے، وہاں یہ کہنے کے بجائے کہ اس کا یہ مطلب ہے اور وہ مطلب ہے، مجھ سے لکھ کر پوچھیں کہ اس بات کی مزید وضاحت چاہیے، ہمیں واضح نہیں ہوئی اس بات کا کیا مطلب ہے. اسی طرح ہر فرد جماعت کے لیے بھی ضروری ہے کہ وہ کامل اطاعت کرے. جب ہر ایک کامل اطاعت کرے گا تو روحانی بلندیوں کی طرف ہمارے انشاءاللہ قدم بڑھیں گے. یہی ان آیات کا مطلب ہے، اس آیت کا. بس اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب روحانی بلندیوں پر جاؤ گے تو ایمان بھی اس طرح مضبوط ہوں گے جس طرح پہاڑ مضبوطی سے زمین میں گڑے ہوئے ہیں. اور اس روحانی عروج اور مضبوطی ایمان کا نتیجہ یہ ہوگا کہ تم زمین پر اسلام کو پیغام لے کر پھیل جاؤ گے. تمہاری ترقی انشاءاللہ تعالیٰ مشرق میں بھی ہوگی اور مغرب میں بھی ہوگی. یورپ میں بھی تمہارا ہوگا اور ایشیا بھی. امریکہ بھی تمہارا ہوگا اور افریقہ بھی. آسٹریلیا میں بھی حقیقی اسلام کا جھنڈا لہرائے گا اور جزائر میں بھی. اسلام کے پھیلنے کے حوالے سے ایک بات اور بھی میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ایک اعتراض کرنے والے کی یہ بات سن کر یہ میں نے سنا ہے یہاں کہ بعض آپ میں سے پریشان ہو جاتے ہیں کہ حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جرمنی فتح ہو گیا تو یورپ فتح ہو گیا. یہ جلسہ پر بینر لگا ہوا تھا، کسی نے دیکھ کر یہ اعتراض کیا کہ گویا آپ یہاں جرمنی کو فتح کرنے آئے. ظاہراً نرمی اور پیار کا نعرہ آپ لگاتے ہیں اور لبادہ اڑا ہوا ہے، لیکن خطرناک عزائم ہیں آپ کے. یہ بات کہنے والے کی بھی بے سمجھی ہے، بے عقلی ہے یا شرارت ہے. اگر شرارت ہے تو خطرناک ہے کہ اس طرح مسلمانوں کے خلاف بھڑکانے کی کوشش کی جاتی ہے، جماعت کے خلاف بھڑکانے کی کوشش کی جا رہی ہے. اور سمجھانے والے کی بھی
کم علمی ہے اور بلا وجہ کی پریشانی ہے کہ اس سوال سے پتہ نہیں کیا ہو جائے گا۔ عمومی طور پر یہاں کے رہنے والے لوگ، مقامی لوگ جرمن، عقل رکھتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ جو جماعت دنیا میں مشنری کام کر رہی ہے اور خدمت خلق کے کام کر رہی ہے، تبلیغ اسلام کر رہی ہے، تو اس لیے کہ اسلام کی خوبصورت تعلیم دنیا کو بتا کر انہیں اسلام سے قریب کرے اور اس میں شامل کرے۔ فتح کے لفظ سے قطعاً یہ ظاہر نہیں ہوتا کہ خدا نخواستہ ہم تلوار چلانی ہے یا حکومتوں پہ قبضہ کرنا ہے۔ ہم تو سب سے پہلے یہ اعلان کرتے ہیں کہ دین کے معاملے میں کوئی جبر نہیں، یہ ہر ایک کے دل کا معاملہ ہے، بس اس میں پریشان ہونے والی تو کوئی بات نہیں ہے۔ جیسے میں نے کہا، ہم دنیا میں تبلیغ کا کام کر رہے ہیں، جرمنی کیا اور یورپ کیا، ہم نے تو انشاءاللہ تعالیٰ تمام دنیا کو فتح کرنا ہے، لیکن تلوار سے نہیں بلکہ دل جیت کر، اس کلام کی خوبصورت تعلیم سے دلوں کو گھائل کر کے۔ اگر حضرت مسلم موعود نے یہ فکرہ کہا تھا تو یہ تو جرمن قوم کی بڑائی بیان کی تھی۔ ایک جرمن نو احمدی کی دعوت پر یہ فکرات کہے گئے تھے۔ اس وقت اسلام کے زمانے میں جرمن نو احمدی وہاں گئے تھے کہ یورپ کے لیڈر جرمن ہیں، یہ تو ان کی بڑائی بیان ہو رہی ہے کہ یورپ کے جو لیڈر جرمن ہیں، ان میں لیڈرانہ صلاحیت ہے۔ اگر انہوں نے اسلام کو سمجھ لیا تو سمجھو کہ تمام یورپ کو یہ سمجھا سکیں گے اور یورپ ان کی بات مانے گا۔ پھر حضرت مسلم موعود کی بات یہ سچ ہے، آج یہ ثابت ہو رہی ہے۔ یورپی یونین بنی ہوئی ہے، اس میں دیکھ لیں جرمنی کی لیڈرانہ صلاحیتیں نظر آ رہی ہیں، ہر ایک اس طرف دیکھتا ہے۔ اب اس بات میں نہ تلوار کا سوال ہے نہ سختی کا سوال ہے، بلکہ اسلام کی پیار و محبت کی تعلیم اور خدا تعالیٰ سے تعلق جوڑنے کی تعلیم کی بات ہو رہی ہے۔ اس تعلیم کو لوگوں کے دلوں میں بٹھانے کی بات ہو رہی ہے۔ پرسوں ویز بادن میں مسجد کا سنگ بنیاد تھا، 400 سے اوپر لوگ، وہاں کے مقامی لوگ آئے ہوئے تھے، جرمن مہمان آئے ہوئے تھے۔ میں نے مختصراً اسلامی تعلیم کے حوالے سے وہاں باتیں کی، ہر ایک نے تقریباً یہی کہا کہ یہ پیغام ہم سب کے دل کی آواز ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں اسلام کو سمجھنے کا موقع ملا ہے آج، اگر بس ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ اگر ہم اللہ تعالیٰ سے مدد مانگتے ہوئے اخلاص و وفا کے ساتھ اپنے کام کرتے رہے تو ان میں سے یا ان کی اگلی نسلوں میں سے لوگ اسلام کو سمجھیں گے اور داخل ہوں گے۔ جس کو اللہ چاہے گا اس کو قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائے گا۔ بس خوف زدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، نہ پریشان ہونے کی ضرورت ہے، نہ جھجکنے کی ضرورت ہے، نہ ڈیفینسو ہونے کی ضرورت ہے، نہ ایسا جواب دینے کی ضرورت ہے جس سے خوف اور ڈر جھلک رہا ہو۔ نہ دنیاوی حکومتیں ہمارا مقصد ہیں اور نہ ہمیں ان کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ کی محبت دلوں میں بٹھانا اور اس کے آگے جھکانا ہمارا کام ہے، اور یہ کام انشاءاللہ ہم کرتے رہیں گے۔ بس اس کام کو کرنے کے لیے اور اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے ہر احمدی کو خلافت سے کامل اطاعت پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا
من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر